یہ آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جناب یہ معاملہ کس طرح لے کے چلنا ہے؟ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ پہلے سنی اتحاد کونسل نے کوئی اپنی فہرست تو دی نہیں تھی، اب اچانک آ کے آپ لوگ اس پہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ آپ کا حق نہیں بنتا، ادھر سے حق لینے کے لیے ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہنچ گئی ہے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے بات کروں گی کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچا سنی اتحاد کے لیے، تو جب ہم سے بیٹھ لیا گیا تو ہم ریویو پٹیشن میں گئے اور ہم آخر تک بیٹھ کے لیے لڑ رہے تھے۔ پھر ہمیں آزاد کیا گیا، ہمارے تمام امیدواران آزادانہ طور پہ لڑے، اور اس کے بعد جب آفیشیل گزٹڈ نوٹیفیکیشن آیا اور ہم سے کہا گیا کہ آپ 3 دنوں کے اندر اندر کوئی پارٹی جوائن کرے، تب ہم نے سنی اتحاد والا ڈیسیجن لیا۔ اب اگر یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے اپنے پریسیڈنٹ ہیں۔ میں خیبر پختونخوا کی بات کروں، باپ پارٹی تھی کے پی میں، ان کا نہ انہوں نے لسٹ جمع کی تھی نہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ تھا۔ 4 آزاد امیدوار انہوں نے باپ پارٹی جوائن کی اور انہوں نے کہا کہ ہماری ایک نشست بنتی ہے، اس پہ انہوں نے کلیم کیا اور ای سی پی نے دے دی ان کو وہ ریزرو سیٹ۔ دوسرا پریزیڈنٹ یہ تھا کہ مائنورٹی کی لسٹ نہیں سبمٹ ہوئی تھی پنجاب میں، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنا پراپر ڈیسیجن دیا کہ نہیں میٹر کرتا اور آپ ابھی لسٹ جمع کریں، اور یہ جو نمائندگی ہے وہ اسمبلیوں میں ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 106 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اگر یہ سوری مشعل، اگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن آپ لوگوں کے حق میں کل فیور میں کر دے گا۔ تو سب سے مسئلہ جو سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ 50% جو آبادی ہے اس ملک کی خواتین کی، اور خواتین کی نمائندگی روکنے کے لیے انہوں نے ریزرو جو فیمیل ریپرزنٹیشن ہے یا مائنورٹی ریپرزنٹیشن ہے اس کو کنٹروورشل کر دیا۔ آسان سی بات تھی، ہمارے لوگوں نے جوائننگ کر دی سنی اتحاد میں آفیشیل گزٹ کے مطابق۔ ان کو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا اب اتنا تناسب بنتا ہے، اب اپنی لسٹ جمع کریں، لیکن انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ 4 درخواستیں آئی جنہوں نے چیلنج کیا۔ آج تو معلوم پہنچ گئے نا وہ پیپلز پارٹی والے کہ ایم کیو ایم والے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے باہر کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کی کہ کیسے انہوں نے تو کوئی لسٹ ہی نہیں دی تھی، کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب بڑا قانون دان سمجھتے ہیں، اور میرے لیے مجھے شرمندگی ہے یہ بات کرنے کو کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دیتا ہے، جب آپ کے پریسیڈنٹس ہیں، جب آپ کے الیکشن رولز اور ایکٹ میں وے آؤٹ ہے، تو آپ اس چیز پہ کیوں ہٹ درمی کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتی ہوں اطہر کاظمی صاحب، ای سی پی فار ایگزامپل کا میں نہ دے ریزرو سیٹ، وہ ڈیسیجن کرے نہیں دیتے آپ کو ریزرو سیٹ، اگلے دن ہم ریٹ پٹیشنز میں جائیں گے ہائی کورٹ میں، ہم وہاں سے ریورس کرا دیں گے، وہ پھر اس کو اپیل کر دیں گے۔ جی ہاں، تو ایک چیز تو جاری رہے گی نا۔ ایک آپ نے پہلے سے پاکستان کے اتنے امپورٹنٹ الیکشنز کو کنٹروورشل کر دیا، ٹھیک ہے، آپ نے سارا کچھ کیا، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، فارم 45، فارم 47، فارم 49، شکر ہے قوم آگاہ ہو گئی ہے کہ ایسے بھی فارمز ہوتے ہیں اور اس کے یہ ویلیوز ہوتے ہیں، اور اب آپ ریزرو سیٹ، اور جو میں بات کر رہی ہوں پاکستان کی 50% آبادی خواتین کی ہے، اور آپ انہیں کو ریپرزنٹیشن نہیں دے رہے۔ ہو سکتا ہے مشعل کل آپ کو دے دے ای سی پی، کہہ آپ کے حق میں کل وہ کہہ دے کہ وہ کر دے۔ ای سی پی نے دیا تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈستا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہے۔ ایک اور جو تنقید آپ لوگوں پہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا مقدمہ بڑا بھرپور طریقے سے لڑتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، لیکن قانونی پروسیجرز آپ فالو نہیں کرتے، آپ کی پٹیشنز جتنی آنی چاہیے تھیں، یہ ایک تاثر ہے، ہو سکتا ہے یہ تاثر غلط ہو، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، لوگ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی باہر بہت باتیں کر رہی ہے لیکن اندر جا کے وہ پٹیشنز دائر نہیں کر رہے، قانونی جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے، کیا یہ تنقید درست؟ دیکھیں، پی ٹی آئی سب سے زیادہ پاکستان میں قانون کو ماننے والی جماعت ہے، رول آف لا پہ چلنے والی جماعت ہے، جس کو امید ہے کہ رول آف لا ہوگا، جو اس ملک میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ہم نے قانون کو فالو کیا، سب سے زیادہ ہم نے پٹیشنز فائل کیے۔ جب ہماری طرف سے پٹیشنز فائل ہوتی ہے، لیکن پٹیشن لگانے والے لوگ جب پٹیشن نہیں لگاتے تو اس میں تو ہمارا بس نہیں چلتا نا۔ ہم پاکستان میں جو بھی ہوا ہے، جس کے ساتھ پی ٹی آئی کے تناسب سے میں بات کروں، لیگلی پولیٹیکلی ہم پٹیشنز میں گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک رف فگر دیتی ہوں، آج کاظمی صاحب رف فگر میں آپ کو دیتی ہوں۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے 4000 ریٹ پٹیشنز کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو ابھی یہ فارم 45 اور فارم 47 کی بات کرو، آپ دیکھ رہے ہیں ہم ای سی پی میں بھی کر رہے ہیں، ہم اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں، پھر ای سی پی جا رہے، پھر آ رہے، اور ایک تماشا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ obviously آپ کر رہے ہیں، پر وہ مطلوبہ نتائج سوشل میڈیا پہ جو ہم کرتے ہیں وہ عوام کو آگاہی دینے کے لیے ہوتا ہے۔
کیونکہ عوام کو اتنی لیگل سمجھ نہیں ہے، اور وہ شکر ہے کہ بانی چیئرمین کی وجہ سے اب عوام لا پہ سمجھنے لگی اور ان کو فارم 45 فارم 47 اور فارم 49 کی سمجھ آ گئی کہ ہوتا کیا ہے۔ اچھا، آپ نے بانی چیئرمین کی بات کی، آج بھی آپ کی اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب ایک اور مقدمہ جو ہے ان کا 190 ملین پاؤنڈ کی جو مبینہ کرپشن ہے القادر ٹرسٹ والا، اس میں کیا ہے، کیا وہ معاملات کس طرف آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور جو جب آپ کی آج ان سے جیل میں ملاقات ہوئی تو کیا کوئی بات ہوئی، کوئی سیاسی بات ہوئی، کوئی انہوں نے بتایا کہ آگے کی کیا حکمت عملی وغیرہ ہوگی؟ جی بالکل، آج میری تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی ملاقات تھی، القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی۔ لیکن جو سب سے انفارچونیٹ ہے کہ القادر ٹرسٹ یا القادر یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی جس کا واحد قصور یہ ہے کہ ملک کے ہونہار بچوں کو وہ مفت تعلیم دے رہی ہے، یہ ایک چیز ہے۔ اور جو ایک کیس بنا ہے اگر بشرا بی بی کو جو اس میں انوالو کیا گیا ہے وہ اس میں ٹرسٹی ہے، ایک ایسی ٹرسٹی جو القادر ٹرسٹ سے نہ تنخواہ لیتی ہے، نہ اس کا کوئی اختیار ہے، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے جو فیصلے کرتا ہے القادر ٹرسٹ کے بارے میں، ان کا وہاں پہ نہ کوئی بس چلتا ہے، نہ اختیار ہے، نہ وہ تنخواہ لیتی ہے، صرف وہ ٹرسٹی ہے، اور اس وجہ سے ان کو اس کیس میں گھسیٹا گیا ہے۔ سیم خان صاحب کا ہے، آج خان صاحب نے باقاعدہ عدالت میں یہ بات کی، مجھے بس صرف اس بات کا افسوس رہے گا کہ اتنی جو نوبل کاز ہے اس کو کنٹروورشل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس وقت جو ملک کے اندر قانون سازی تو ہوگی جب اسمبلیاں آئیں گی، اس میں کوئی آپ لوگ تبدیلی لانے کے لیے کوئی ترامیم وغیرہ پیش کریں گے؟ دیکھیں اب آپ نے پارلیمانی سیاست بھی کرنی ہے، اب آپ کو سیٹیں تو ملی ہیں، آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں گے، آپ کو بڑے گلے شکوے نظام سے گلے شکوے، تو کوئی اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوتی ہے جماعت کے اندر کہ کیا ترامیم کرنی ہے، کیسے سسٹم کو بہتر کرنا؟ ہر چیز بانی چیئرمین سے ڈسکس ہوتی ہے اڈیالہ میں، ہر چیز کی اسٹریٹجی وہ دے رہے ہیں، ہر ڈیسیجن وہ کر رہے ہیں، اور بالکل ہم اسمبلیوں میں رہ کر بھرپور جو ہے نا اب توانا آواز بنیں گے، اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں تو بھرپور اپوزیشن کریں گے، اور اوبیسلی ہم ریفارمز لائیں گے۔ ہمارا کیونکہ عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے وہ ریفارمز کے لیے، وہ ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم ملک کو بدلیں گے، اور اسی لیے مطلب ہم لیگلی اور پولیٹیکلی دونوں فائٹ جاری رکھیں گے۔ اچھا، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات بھی کی اسد کیسر صاحب نے، تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ساری چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی، اس میں دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی شامل ہو سکتی؟ جی بالکل، لیکن خان صاحب نے 3-4 جماعتوں کا مکمل منع کر دیا، اور انہوں نے ایک بات کی کہ وہ جماعتیں جنہوں نے پاکستان کی بقا پہ سمجھوتا کیا اور رجیم چینج کا حصہ بنی، ان سے بات نہیں ہوگی۔ اس میں کون کون سی جماعت؟ انہوں نے جی پیپلز پارٹی، PMLN، MQM، ان کی باقاعدہ نام لے کے کہا کہ مولانا صاحب سے مولانا صاحب کے ان سے بات نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب سے ملنے گئے آپ لوگ؟ مولانا صاحب سے ہم اچھا یہ بات اچھا یہ ان کا یہ تھا، اچھا ان کا یہ تھا ہم بات کریں گے صرف یہ کہ جس طریقے سے پاکستان کے الیکشن میں پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پہلے تو ہوتا تھا نا دھاندلی ہوتی تھی، اب مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ چوری ہونے پہ ہم تمام جماعتوں سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن جو آپ اقتدار کی بات کریں تو خان صاحب نے ایک بڑی واضح بات کی، خان صاحب نے کہا کہ میں اقتدار کی سیاست نہیں کر رہا، میں عوامی سیاست کر رہا، اگر میں نے اقتدار مجھے ضرورت ہوتی ہے، میری چاہت ہوتی تو میں اپنی 2 چلتی ہوئی اسمبلیاں نہ توڑتا۔ ٹھیک ہے، آخر میں بریفلی بتا سکیں بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے مختلف خبریں آتی رہیں کہ خدا نخواستہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیسی ان کی صحت، اور وہ جو خبریں تھیں ان میں کس حد تک صداقت؟ جی بالکل، ان خبروں میں تمام تر صداقت تھی، کیونکہ وہ خبر میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، تو ہمیں ہائی کنسرنس تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کی صحت خطرے میں، اس لیے ہم ریٹ پٹیشن میں گئے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ہم نے ایک تو یہ پلی لی ہے کہ انہیں جلد از جلد اڈیالہ شفٹ کیا جائے، کیونکہ ان کو ان کی مرضی کے بغیر بنی گالا رکھا گیا ہے اور ان کو یہ پریویلیج نہیں چاہیے۔ دوسرا، اور ہم نے ان کی صحت کے بارے میں، ابھی صحت کیسی ہے ان کی؟ جی ابھی صحت اچھی ہے، انہوں نے کہا کہ جلن والی تکلیف ہے، اور ان کے منہ کا ٹیسٹ ایسا ہے جیسے وہ اینٹی بایوٹکس لے کے جب بندہ پانی پیتا ہے نا وہ جو ٹیسٹ آتا ہے، تو حالانکہ وہ کوئی آج وہ جیل میں موجود تھی، آج وہ جیل میں موجود تھی۔